اب میں آپ کو ان کے اس گنونے خواب کی تعبیر کی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ صہیونی اپنے آقا دجال کا انتظار کر رہے ہیں، وہ دجال کے آنے سے پہلے مسجد اقصی کو گرا کر سلیمانی ہیکل بنانا چاہتے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر کو حالیہ دنوں میں نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں پیش کر دیا ہے، اور مسلمانوں کے منہ پر زوردار تماچا مارنے کے بعد کہتا ہے پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا یہ ڈرپوک ہیں، ہمیں ہمارے اس خواب سلیمانی ہیکل کی تعمیر سے نہیں روک سکتے۔ اس نے مسلمانوں کو ڈرپوک کیوں کہا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اتنا ظلم اور فلسطینیوں کی اتنی قتل و غارت کے بعد بھی یہ مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے تو دور، ان کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکے۔ نیتن یاہو کی یہ جو سلیمانی ہیکل کی تعبیر کا جو اس کا خواب ہے، یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں 57 اسلامی ملکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، اٹھ جائیں قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلاف کی تاریخ کو زندہ کرتے ہوئے جہاد کا جو اعلان ہے وہ بلند کریں۔ یاد رکھیں مسلم تاریخ میں جو مسلمانوں کو عزت جب بھی ملی ہے نا جہاد سے ملی ہے، یا مر تو ویسے ہی جانا ہے، کیوں نہ عزت کی موت مر جائیں۔ اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کا بھی ان کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ والے ان کو اس جگہ پر جگہ نہیں دینا چاہتے تھے یہ اسرائیلیوں کو، کیونکہ اسرائیلیوں کا جو شیطانی منصوبہ ہے نا، سلطان عبد المجید سمجھ گئے تھے کہ یہ مسجد اقصی کے نیچے ان کا عقیدہ ہے کہ وہاں سلمانی ہیکل ہے، اور یہ مسجد اقصی کو گرائیں گے، سلمانی ہیکل کو جو تعبیر کریں گے دوبارہ سے، اور پھر یہ کیا کریں گے، پھر یہ دجال کا انتظار کریں گے جس دروازے کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ دجال یہاں سے گزرے گا اور سارے ہوتے اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو یکجا ہونا پڑے گا، ہم ان کے شیطانی منصوبے کو پایا تک میل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ All preparation for Third Temple is fully ready. I came to know that Muhammad Qassim has dreams that Malaysia, Indonesia, and Pakistan will try to free Palestine, but these dreams are fake. Because Malaysia, Indonesia, and Pakistan are cowards.